رحیم اور کریم خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بھلا ہے، اور اپنی اسی بھلائی کی بدولت ایک بار پھر ہمارے خدا نے ہمیں یہ وقت دیا ہے تاکہ ہم ایک بار پھر اس کی حضوری میں آ کر اس کے پاک کلام پر غور کر سکیں اور ان سچائیوں کو سیکھ سکیں جو اس کے پاک کلام میں موجود ہیں، اور وہ سچائیاں یقیناً ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا بندہ مقدس یرمیہ اپنے صحیفے کے 9ویں باب کی 23ویں اور 24ویں آیت میں یوں بیان کرتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، نہ قوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے وہ اس بات پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں خداوند ہوں۔ اور پھر ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک کے بڑے پیارے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جو اس نے اپنے بندے مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں اس کے 17ویں باب کی 3 آیت میں ہم تک پہنچائے ہیں، جہاں پر لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بارے میں جاننا یہ ہماری زندگی کی اہم ترین بات ہے۔ حالانکہ اس کے ساتھ خدا کا بندہ زبور نویس 145ویں زبور کی 3 آیت میں لکھتا ہے کہ خداوند بزرگ ہے، بے حد ستائش کے لائق ہے، اور اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ یعنی کہ خدا کے بارے میں جاننا بطور انسان یہ ہمارے لیے ناممکن سی بات ہے، تو بھی جتنا خدا نے ظاہر کیا ہے اپنے پاک کلام میں، ضرور ہے کہ ہم اس پر غور کریں اور پھر اپنے خدا کے بارے میں جاننے کہ جس خدا پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، وہ کیسا خدا ہے۔ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اسی خدا کے بارے میں جاننا یہ انتہائی اہم بات ہے، اور اس بات کو بھی میرے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ خدا کسی بھی زبان کا سب سے وزنی، سب سے ہیوی لفظ ہے، اور پھر جو خیال خدا کے بارے میں انسان کے ذہن میں آتا ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ خدا کے بارے میں جاننا چونکہ بہت اہم ہے، اور آج ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ کوشش کریں گے کہ خدا کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ خدا کیسا ہے، کیوں ہے، اور کس طرح کا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے سامنے جو بات ہوگی، وہ جو ٹائٹل رکھا گیا ہے وہ ہے کہ عبرانی میں تصور خدا کیا ہے۔ کہ خدا عبرانی میں، چونکہ پرانا عہد نامہ، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ پرانا عہد نامہ چونکہ عبرانی میں لکھا گیا، عبرانی زبان کے حساب سے خدا نے اپنے آپ کو کس طور سے ظاہر کیا ہے، ہم آج اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بات بھی ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ جب ہم خدا کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بارے میں 2 قسم کا علم ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک پہلا وہ علم ہے جو پیدائشی یا فطری ہے، یعنی یہ ہمارے اندر ہی سے یہ جذبہ آتا ہے، یا ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، یا ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جو ہمارا خالق خدا ہے وہ کس طرح کا خدا ہے۔ اور جو دوسری بات اس کے بارے میں ہے، خدا کے بارے میں علم کے حوالے سے، وہ ہے اکتسابی، یعنی کہ ہم اپنی کوشش سے یا اپنی تبادوں سے یا اپنے علم کی بنیاد پر ہم کس طور سے خدا کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اور چونکہ جب ہم خدا کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس بات کو ہمیشہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو قادر مطلق خدا کے نام ہیں، دراصل اس کے نام اس کی شخصیت کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اس کی صفات کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور خدا اپنی صفات ہی کی وجہ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، کیونکہ کسی نے کبھی خدا کو دیکھا نہیں ہے۔ خدا نے جب اپنے آپ کو ظاہر کیا، مختلف صورتوں میں ظاہر کیا، مختلف اوقات میں ظاہر کیا، اور اپنی مختلف
खूबियों की बिना पर अपने आप को जाहिर किया, अपनी खूबियां इंसान पर जाहिर की, अपनी सिफात इंसान पर जाहिर की। तो उन्हीं सिफात की वजह से, खुदा के कामों की वजह से, खुदा की कुदरत की वजह से, खुदा के इख्तियार की वजह से इंसान ने खुदा के बारे में ये फिर जानना शुरू कर दिया कि हमारा जो खालिक खुदा है, जो हमारा मालिक खुदा है, और ना सिर्फ हमारा बल्कि इस पूरी कायनात का जो खालिक और मालिक खुदा है, वो किस तरह का है। सो आज हम इस बात को सीखने जा रहे हैं। और सबसे पहला लफ्ज, चूंकि हम उर्दू जुबान का इस्तेमाल करते हैं, हमारी रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जुबान उर्दू है, हमारी कौमी जुबान भी उर्दू है, और उर्दू में खुदा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है खुदा। और इस बात को जहन में रखें कि दरअसल ये जो लफ्ज खुदा है ये उर्दू जुबान का नहीं है, बुनियादी तौर पर ये फारसी जुबान का लफ्ज है। फारसी जुबान में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज खुदा है, और दरअसल ये उर्दू लुगत के मुताबिक ये खुद आमद का मुखफ़फ़ है। खुद आमद यानी कि एक ऐसी हस्ती के बारे में लफ्ज खुदा इस्तेमाल होता है जो खुद आमद है, यानी कि अपने आप वजूद में आई है। और इसका एक और मतलब मालिक, आका, हाकिम और खुदामद भी इसके माने जो हैं वो लुगत में लिखे हुए हैं। और इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है कि जो लफ्ज खुदा है, चूंकि ये बुनियादी तौर पर फारसी जुबान का लफ्ज है, और एक फारसी मजहब जिसे जरतिश्त कहा जाता है, उनके मुताबिक ये दरअसल उनके जो उनका देवता है और सबसे बड़ा देवता है, और उनके अकीदे के मुताबिक जो खालिक और मालिक और सब देवताओं का देवता है, उसका नाम खुदा है। और इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उनकी लैंग्वेज में, या उनकी जो एक मजहबी किताब है यस्ना उनकी मजहबी किताब है, और उनकी इस किताब के मुताबिक इसके लिए लफ्ज आहुरा मजदा इसके लिए इस्तेमाल होता है। और आहुरा का मतलब है लॉर्ड, और मजदा का मतलब है विजडम, यानी कि एक ऐसा आका या एक ऐसी हस्ती या एक ऐसी बड़ी शख्सियत या एक ऐसा मालिक जो हिकमत से पुर है, सबसे बड़ा है। सो इस तौर से वो अपनी जुबान में अपने खुदा के बारे में जानते और पहचानते हैं। और यही लफ्ज फिर जब उर्दू जुबान में, चूंकि हमें इस बात का भी पता है कि हमारी जो उर्दू जुबान है ये एक लश्करी जुबान है, इसमें बहुत सी जुबानों के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, और यही लफ्ज हमारी जुबान में फारसी जुबान से आया है, जिसे हम अपने खुदा के बारे में इस्तेमाल करते हैं। और इस बात को भी जहन में रखना बड़ा जरूरी है। खुदा की जात के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम इस बात को भी जानते हैं कि चंद दहाइयां पहले खुदा हाफिज की एक आम इस्तिलाह थी जो हमारे मुआशरे में इस्तेमाल होती थी, और लोग जब एक दूसरे से जुदा होते थे तो वो खुदा हाफिज की इस्तिलाह इस्तेमाल करते थे, जिसका मतलब है कि गॉड प्रोटेक्ट यू, यानी कि खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। लेकिन फिर इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि जो लफ्ज खुदा है हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह हमें जो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए वो है अल्लाह, यानी कि अल्लाह हाफिज, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। और इसके पीछे इसकी जो वजह बयान की गई वो ये थी कि चूंकि जो लफ्ज खुदा है ये फारसियों का खुदा है, फारसी अपने बड़े देवता के हवाले से इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं, और हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसकी जगह पर लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये कादर मुतलिक खुदा के बारे में इस्तेमाल होता है। सो यही वजह है कि आजकल हम देखते हैं कि ये इस्तेलाह आम है जो रोजमर्रा जिंदगी में लोग हमारे यहाँ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरी जाती राय इसके बारे में ये है, मेरा जाती ख्याल इसके बारे में यह है कि जुबानें सारी खुदा की हैं। कोई भी लफ्ज आप इस्तेमाल कर लें, चाहे आप अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आप खुदा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप गॉड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा कोई भी लफ्ज आप किसी भी जुबान में इस्तेमाल करते हैं, असल बात यह है कि जब वो लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं जो उस हस्ती के बारे में आप, तो आपके जहन में जो तसव्वुर है वो क्या है, ये बात मैटर करती है कि क्या आप वाकई
جب لفظ خدا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ فارسیوں کا خدا ہوتا ہے یا قادر مطلق خدا ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ لفظ کوئی بھی استعمال کریں، کسی بھی زبان میں استعمال کریں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کی اس وقت توجہ یا آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں اور آپ کے خیالوں میں جو ہستی ہونی چاہیے وہ وہی قادر مطلق خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جو خالق اور مالک خدا ہے۔ اور دوسرا، چونکہ ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے گاڈ۔ گاڈ ہمیں پتا ہے کہ انگلش زبان کا لفظ ہے، اور چونکہ ہم اردو بھی استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ انگلش بھی کافی حد تک، چونکہ ہماری ساری دفتری جو لینگویج ہے، دفتری جو زبان ہے وہ انگلش ہے، سو انگلش میں بھی خدا کے بارے میں جاننا یہ بہت ضروری ہے، اور خدا کا ترجمہ انگلش میں ہم گاڈ ہی کرتے ہیں۔ اور لغت کے مطابق یاد رکھیں جو لفظ گاڈ ہے اس کا مطلب ہے بت، اس کا مطلب ہے دیوتا، اس کا مطلب ہے دیو، اس کا مطلب ہے خدا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے مورتی، اور سب سے اہم وہ شخص جس کی آپ بے حد تعظیم اور بے حد اس سے محبت رکھتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی شخصیت جس کا آپ بے حد احترام کرتے ہیں، جس کی آپ بے حد تعظیم کرتے ہیں اور جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، دراصل اس شخصیت کا نام گاڈ ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ جو گاڈ لفظ ہے جب ہم اس کو انگلش میں لکھتے ہیں تو یہ دو طرح سے لکھا جاتا ہے۔ ایک ہے GOD، جب ہم لکھتے ہیں تو یاد رکھیں جب آپ کیپٹل جی کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قادر مطلق خدا کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اسی بات کو کسی معبود کے لیے لکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ جی جو ہے وہ چھوٹا لکھتے ہیں، چھوٹی ABC میں لکھتے ہیں، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ دیوتا کیا جاتا ہے یا کوئی معبود کیا جاتا ہے، یا کوئی کسی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی بت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جب کیپٹل D لکھا جائے گا تو ہم اس بات کو جان جاتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے، لفظ وہی ہے جو جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، لفظ وہی ہے، لیکن جب کیپٹل D ہے تو پڑھنے والے پھر اس بات کو جان جاتے ہیں کہ دراصل یہ آسمان اور زمین کے خالق خدا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ چونکہ یہ تھی زبان دانی کی بات، اور چونکہ میں اور آپ صرف ہم زبان دانی کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم بائبل مقدس کے پیروکار ہیں، سو ہم کتاب مقدس کو سامنے رکھ کر بھی یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا اپنے پاک کلام میں کس طور سے اپنے بارے میں ہمیں یہ بتاتا ہے۔ اور سب سے پہلی بات، یہ انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے کہ کتاب مقدس کی پہلی کتاب یعنی جو پیدائش کی کتاب ہے، اور پیدائش کی کتاب کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت، یہ اس معاملے میں بڑی اہم ہے، جو ہمارے سامنے 10 الفاظ کو رکھتی ہے کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ خدا کی ذات کے بارے میں جاننے کے لیے یہ 10 الفاظ کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، اور چونکہ وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ خدا، کہ خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سو یہ بات یاد رکھیں، جب ہم اپنے خدا کی بات کرتے ہیں جو ہمارا خدا ہے، جس پر ہم ایمان، یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، جب ہم اپنے مالک اور خالق خدا کی بات کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں سب سے بنیادی بات اس کے ذات کے حوالے سے یا اس کی پہچان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ خالق ہے، وہ آسمان اور زمین کا، اور آسمان اور زمین سے مراد یہ ہے کہ اس ساری کائنات کا وہ خالق اور مالک ہے، کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور وہاں پر چونکہ ایک اور بات ہمارے لیے بڑی قابل غور ہے، وہ یہ کہ وہاں پر خدا کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت میں، وہ ہے الوہیم۔ عبرانی زبان میں وہاں پر لفظ الوہیم استعمال ہوا ہے، اور یہ یاد رکھیں بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم بائبل مقدس کو اور بالخصوص پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا کے لیے 3 لفظ، الوہیم کا لفظ بھی ہے، الوہ بھی ہے اور ایل بھی ہے۔ یہ تینوں لفظ ہیں جن کا ترجمہ پرانے عہد نامے میں خدا کیا جاتا ہے، ان کا ترجمہ خدا کیا جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ان میں جو ایل ہے یہ ان کا روٹ ورڈ ہے، باقی یہ دونوں اس سے مشتق ہیں، یہ دونوں الفاظ اسی سے نکلے ہیں، لیکن جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ایل،
اور یہاں پر یہ بات بھی سیکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم عبرانی زبان کی بات کرتے ہیں تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ عبرانی زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں اس کے ہر ایک سپیلنگ کا یا ہر ایک ہجے کا ایک الگ سے مکمل مطلب بھی ہے. یعنی کہ عبرانی زبان ایک ایسی زبان ہے جو باقی زبانوں سے اس طرح مختلف ہے جس طرح ہماری زبان اردو ہے، یا جب ہم عام طور پر انگلش کی بات کرتے ہیں جس کے ہجے یا سپیلنگ ہے ABCDEF، اور اس کے بعد جب ہم اپنی زبان یعنی کہ اردو زبان کی بات کرتے ہیں اس میں ہے الف بے پے تے ٹے سے اس سے آگے یہ تک. یہ محض ہجے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. ہاں کچھ ایسے ہجے ہوں گے جو الفاظ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن عبرانی زبان ایک ایسی زبان ہے جس کے ہر ایک ہجا وہ اپنی جگہ پر ایک ہجا بھی ہے، اپنی جگہ پر ایک سپیلنگ بھی ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر ایک مکمل لفظ بھی ہے. اور نہ صرف مکمل لفظ ہے بلکہ اس کی ایک اپنی الگ سے پہچان یا اس کی الگ سے اپنی ایک علامت بھی ہے. یعنی کہ وہ ایک علامت کے طور پر بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم عبرانی الف کی بات کرتے ہیں، چونکہ جس لفظ کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں خدا کی ذات کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ہے روٹ ورڈ اور وہ ہے ایل، جو دراصل عبرانی زبان کے دو الفاظ یا پھر دو ہجوں سے مل کر بنا ہے. ان میں ایک ہے الف اور دوسرا ہے لامد. الف جو ہے وہ پہلا لفظ ہے، جو لامد ہے وہ 12واں لفظ ہے. اور یہ الف دراصل یہ بات یاد رکھیں، یہ الف تو ہے یعنی کہ پہلا ہجہ بھی ہے عبرانی زبان کا، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک مکمل لفظ بھی ہے. مکمل لفظ اس طرح سے کہ اس کی ایک اپنی الگ سے پہچان بھی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے یا اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی علامت ہے بیل، جس کا عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لفظ ایل جب الف استعمال ہوتا ہے تو اس کی علامت بیل ہے، اور اسے عام طور پر طاقت اور قوت، جس کی پہچان ہے وہ طاقت اور قوت. یعنی کہ جب الف لکھا جائے گا تو یہ نہ صرف اب جو پڑھنے والا ہے وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ جب یہ کسی فقرے میں یا کسی لفظ کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو وہاں پر یہ صرف ایک ہجے کے طور پر ہے، یا یہ اپنے اس معنوں کو یا اپنی علامت کو لے کر یہ بیان کر رہا ہے. یہ جو پڑھنے والا ہے وہ یقیناً ان الفاظ کی بناوٹ سے یا اس فقرے کی بناوٹ سے وہ اس بات کو جان جاتا اور پہچان جاتا ہے. سو اس کی علامت ہے بیل، اور اس کا مطلب ہے طاقت اور قوت اور قدرت. طاقت، قوت، قدرت، اور علامت ہے بیل. اور یہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم بیل کی بات کرتے ہیں اور جب یہ عبرانی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور بالخصوص جب یہ خدا کی ذات کے حوالے سے یہ جو روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ سب سے بنیادی خدا کے علم کے بارے میں، خدا کی ذات کے بارے میں جو علم ہے، جب اس کو بیان کرنے کے لیے جب اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے الف، تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ الف کے طور پر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو الف ہے یہ طاقت، قوت اور قدرت کو بھی بیان کر رہی ہے. اور اس کی علامت جب وہ لکھا کچھ بھی نہیں جاتا تھا، اگر عبرانی لوگ محض بیل کو دیکھ لیتے یا اس علامت کو دیکھ لیتے، یا جب وہ الف کو لکھتے تو پھر ان کے سامنے یہ بات آ جاتی کہ دراصل یہ صرف بیل، یہ صرف الف ہی نہیں ہے بلکہ یہ علامت بیل ہے، اور اس کا مطلب ہے طاقت، اس کا مطلب ہے قوت، اس کا مطلب ہے قدرت. سو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور خدا کی ذات کے حوالے سے جب یہ بات استعمال ہوئی، جو بیل کا لفظ ہے وہ قدرت کو، قوت کو، طاقت کو دکھانے کے لیے یا دوسروں کے سامنے رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور چونکہ جو عبرانی لوگ تھے، یعنی کہ بائبل مقدس میں جب ہم 40واں باب پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب کا، تو وہاں پر ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جو خدا کے لوگ، یعنی کہ جن کو عبرانی وہاں پر لکھا گیا ہے، وہ بنیادی طور پر جو ان کا پیشہ تھا وہ تھا مویشی پالنا. یعنی کہ بھیڑ، بکریاں، گائے، بیل وہ پالتے تھے. اور جب وہ ان کو پالتے تھے
तो उनके इन जानवरों में, जिनमें भेड़ भी हैं, बकरियां भी हैं, गाय भी हैं, बैल भी हैं, वो जब इन जानवरों को देखते तो इन जानवरों में उस वक्त सबसे ताकत जिस जानवर में ज्यादा थी वो था बैल। बैल इंतहाई ताकतवर और इंतहाई कुव्वत रखने वाला जानवर उस वक्त तस्वुर किया जाता था, और वो था भी ऐसा ही, क्योंकि जब वो उसको देखते उससे वो मुख्तलिफ काम भी लेते थे। अब जाहिर सी बात है वो हल चलाने के अलावा बोझ खींचने के लिए भी इस्तेमाल होता था। सो वो ये समझते थे कि ये जो बैल है ये इंतहाई ताकतवर है और ये जानवरों में सबसे ताकतवर है। जितने जानदार, जितने जानवर हमारे पास हैं, जो जिनको हम पालते हैं, उनमें सबसे ताकतवर जो जानवर है वो बैल है, और ये अलिफ की अलामत है बैल। और याद रखें, जब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे लफ्ज की बात करते हैं, जो दूसरा लफ्ज है यहां पर वो है लामिद। और जब आप लामिद की याद रखे बात करते हैं तो जो इसकी अलामत है वो है चरवाहे का असा। चरवाहे का असा यानी कि वो छड़ी या वो डंडा जो एक चरवाहा इस्तेमाल करता था भेड़ बकरियां और अपने सारे जानवर चराने के लिए। और ये ना सिर्फ चरवाहे का असा है बल्कि इसके साथ ये इख्तियार की अलामत भी था। ये ना सिर्फ देखने में चरवाहा है, लिखने में लामिद का एक हिज्जे के तौर पर भी इस्तेमाल है, लेकिन जब वो लोग इसको देखते कि किसी के पास ये असा है तो वो समझते कि इसके पास इख्तियार है। ये ना सिर्फ चरवाहे के असे के तौर पर, चूंकि जो चरवाहे होते थे वो अपने जानदारों की इसी असा के साथ उनकी रहनुमाई भी करते थे, या इसके इस्तेमाल के साथ वो उनको सीधे रास्ते पर भी लेकर आते थे। इसके इस्तेमाल से वो बहुत से काम लेते थे। सो ये इख्तियार की अलामत के तौर पर भी, और आपको ये पता है कि मुख्तलिफ तहजीबों में, और आज भी आप जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो जर्नैल टाइप लोग हैं, आपको पता उनके हाथ में आपको छोटी छड़ी नजर आती है, और वो छड़ी उनकी इख्तियार की अलामत भी है। इस बारे में मजीद हम फिर कभी मजीद ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज जो बात हमारे सामने है कि जब हम खुदा का लफ्ज सीख रहे हैं, एल जो रूट वर्ड है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा की जात के हवाले से अलिफ और लामिद ये रूट वर्ड है, और ये दोनों हमारे सामने इस बात को रख रहे हैं कि इनकी अलामत बैल है, ये चरवाहे का असा है। और अहम बात यह है कि जब ये दोनों चीजें, जब ये यानी कि अलिफ और लामिद ये दोनों इकट्ठे लिख दिए जाते, आप यहां पर लिखते हैं अलिफ, फिर साथ लिख देते हैं आप लामिद, या फिर आप इसे बयान करने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं कि यहां पर है बैल और फिर इसके साथ है चरवाहे का असा। फिर इसके साथ जब आप इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं इसी बात को, तो अगर यहां पर आप बैल की तस्वीर बना देते हैं, तस्वीर यहां पर बैल, चूंकि ये अलामत है जो सींगों वाला बड़ा सांड है उसकी अलामत है, अगर आप यहां पर बैल की तस्वीर बना देते हैं और यहां पर आप असा रख देते हैं, अगर बैल है और साथ में असा रख दिया गया है, तो फिर आपके सामने ये बात आएगी कि ये दरअसल दोनों लफ्ज ये साथ लिखने से, ये दोनों स्पेलिंग साथ लिखने से, या ये दोनों चीजें साथ आने से, क्योंकि इसका मतलब कुदरत और इख्तियार भी है, कुदरत और ताकत सो ये दोनों इकट्ठे लिखने से जो तसव्वुर उन लोगों के जहन में आता था कि चूंकि अब ये दोनों चीजें इकट्ठी हैं, इसका मतलब ही है कि ये एक ऐसी शख्सियत बन गई है जिसके पास कुदरत है और जिसके पास इख्तियार है। इंतहाई अहम बात खुदा की जात के हवाले से जो बाइबल मुकद्दस हमारे सामने रखती है, और इब्रानी तसव्वुर से हम इस बात को सीखते हैं कि दरअसल खुदा एक ऐसी जात है जिसके लिए लफ्ज अलिफ और लामिद यानी कि एल इस्तेमाल होता है। जब हम एल खुदा की बात करते हैं, जिससे बाद में एलोह और एलोहीम का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, जाती तौर पर, बुनियादी तौर पर यह बात हमारे सामने आती है इन दोनों चीजों को लेकर, इन दोनों अलामतों को लेकर, कि खुदा दरअसल एक ऐसी हस्ती है जिसके पास कुदरत है, ताकत है और इख्तियार है।
سو یہ وہ تصور ہے جو بنیادی طور پر خدا کی ذات کے حوالے سے ہمارے سامنے لفظ الوہیم یا لفظ الوہ یا لفظ ایل کو لے کر آتا ہے کہ بائبل کا خدا، عبرانیوں کا خدا، اسرائیلیوں کا خدا دراصل ایک ایسا خدا ہے جو قدرت والا، جو طاقت والا اور جو اختیار والا ہے، اور ایک ایسا اختیار جس طرح بیل باقی جانداروں میں سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، سب سے زیادہ قوت رکھتا ہے، سب سے زیادہ کارآمد ہے، بالکل اسی طرح جو ہمارا خدا ہے اس کی قدرت بھی، جو ہمارا خدا ہے اس کا اختیار بھی، اور جو ہمارا خدا ہے اس کا سارا چیز، جس طرح ہم اپنے عقیدے میں بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، یعنی کہ قادر مطلق سے مراد یہ ہے کہ اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، سب سے زیادہ، جس طرح پنجابی میں اس کو اور خوبصورتی سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جدی قدرت بڑی بے انت ہے، سب سے زیادہ قدرت، سب سے زیادہ اختیار، سب سے بڑا وہ خالق اور مالک خدا ہے۔ اور ایل کا لفظ یاد رکھیں ہمارے سامنے اسی بات کو رکھتا ہے۔ ایک اور انتہائی اہم بات ہمارے سامنے ہے، کیونکہ ہم کتاب مقدس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں ایل کی تو اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب آپ خروج کی کتاب کے 30 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب قادر مطلق خدا اور خدا کا بندہ مقدس موسیٰ وہاں پر ہے، جلتی جھاڑی میں سے خدا نے اپنے بندے کو آواز دی، اور پھر جب خدا نے اس سے کہا کہ میں تجھے بھیجتا ہوں کہ جا کر میری قوم کو مصر کی غلامی میں سے نکال، تو خدا کے بندے مقدس موسیٰ نے اپنے خدا سے یہ سوال کیا کہ جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ مجھے کس خدا نے بھیجا ہے، اور یہاں پر ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اسرائیلیوں کے ذہن میں، چونکہ وہ جس معاشرے میں رہ رہے تھے، جس جگہ پر وہ رہ رہے تھے، جس ملک میں وہ رہ رہے تھے، جن لوگوں کے درمیان وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، چونکہ وہ 2000 سے زائد دیوی اور دیوتاؤں کو ماننے والے تھے اور ان کی بھی مختلف علامتیں تھیں، سو اسی لیے خدا کے بندے مقدس موسیٰ نے خدا سے یہ سوال کیا کہ جب وہ مجھے پوچھیں گے کہ تجھے کون سے خدا نے بھیجا ہے تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ تو یاد رکھے وہاں پر خدا نے خروج کی کتاب کے 30 باب کی 14ویں آیت میں اپنے بارے میں جو ایک بات یا اپنا ایک ذاتی نام اپنے بندے پر ظاہر کیا یا اس کے بارے میں بتایا۔ خدا نے اپنے بندے سے کہا کہ جا کر تم نے اسرائیلیوں کو یہ کہنا ہے کہ میں جو ہوں سو میں ہوں نے بھیجا ہے۔ اور اس کے لیے عبرانی لفظ ہم سب جانتے ہیں، 4 اس کے لیے بنیادی لفظ استعمال ہوتے ہیں، جس میں وائی ہے، ایچ ہے، ڈبلیو ہے اور ایچ ہے۔ یہوے جس کو لکھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، بنیادی طور پر یہ 4 وہ سپیلنگ ہیں یا 4 وہ لفظ ہیں جن کو یہ لکھ کر ہم پھر اس کو یہوے، یہوہ، چونکہ اس کے بارے میں جو اصل اس کی ادائیگی ہے اس کے بارے میں بہت کم معلومات ہمیں ملتی ہے، لیکن جی کیونکہ خدا کا ذاتی نام ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ وہ نام ہے جس سے خدا نے اپنے آپ کو مقدس موسیٰ پر ظاہر کیا۔ تو دراصل خدا نے اپنے بارے میں، چونکہ جو خدا کے یاد رکھیں نام ہیں وہ خدا کی ذات کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں، اور یہ بات کر کے کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، خدا نے دراصل اپنے بارے میں ایک انتہائی اہم معلومات مقدس موسیٰ کے سامنے اور مقدس موسیٰ کی معرفت اسرائیلیوں کے سامنے اور پھر اسرائیلیوں کی معرفت خدا نے دنیا کے سامنے اس بات کو رکھ دیا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، یعنی کہ جو میری ذات ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ خدا نے چونکہ اپنے بارے میں یہ بڑا اہم انکشاف اس وقت مقدس موسیٰ پر کیا، اور اس کا ترجمہ عام طور پر قائم بالذات اور زندگی دینے والا کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا نام ہے جب ہم خدا کی ذات کے حوالے سے یہ نام استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے قائم بالذات، یعنی کہ ایک ایسی ہستی یا ایک ایسی ذات جو اپنے آپ وجود میں آئی ہے اور اپنا وجود خود ہی رکھتی ہے۔ آئی ایم، میں ہوں۔ پھر دوسری بات زندگی دینے والا، یعنی کہ زندگی کا سرچشمہ، زندگی کا منبع خالق خدا جو خلق کرتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو زندگی کا منبع ہے، خدا کا یہ نام ہمارے سامنے اس کی اس اختیار اور اس کی اس قدرت کو اور اس کی اس
قوت کو جو اس کے اندر موجود ہے وہ یہ نام ہمارے سامنے رکھتا ہے. جب ہم اس لفظ کی بات کرتے ہیں نا تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے یہوہ کے حوالے سے جب ہم سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو یا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہوا. ہوا لفظ ہے ایک روٹ ورڈ ہے یہوہ کے حوالے سے جس کا مطلب ہے ہونا، ہو جانا. ہونا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کا انگلش میں ترجمہ بعض کا ٹو بی کیا جاتا ہے، ٹو بیکم کیا جاتا ہے، ٹو ایگزسٹ کیا جاتا ہے. ٹو بی سے مطلب بھی ہونا ہے، ٹو بیکم بن جانا ہے، اور ٹو ایگزسٹ یعنی کہ جس کا وجود ہوتا ہے، اپنے آپ جس کا وجود ہوتا ہے. تو جب ہم اس نام کی بات کرتے ہیں کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، یعنی کہ میں اپنی مرضی کا مالک خود ہوں. اور اس کے بارے میں خدا نے آئندہ بائبل مقدس میں بہت سے حوالہ جات میں ہم اس بات کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں کہ خدا اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے. وہ جو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، جس اختیار کے ساتھ وہ چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. بعد میں آنے والے نام اور بالخصوص جب خدا نے یہ بات کی تو دراصل خدا اس کے سامنے اس بات کو بھی رکھا ہے مقدس موسیٰ کے سامنے کہ جا کر اسرائیلیوں کو یہ بتا دینا کہ جو میں ہوں وہ میں ہی ہوں، خداوند میں ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اور آپ جب یاد رکھیں شریعت کی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو بخصوص آپ کو خروج کی کتاب میں، پھر اس کے بعد احبار کی کتاب میں، پھر اس کے بعد آپ جب پڑھتے ہیں گنتی کی کتاب پڑھتے ہیں، استثناء کی کتاب پڑھتے ہیں تو ان میں خاص طور پر خدا اسرائیلیوں سے کلام کرتے ہوئے بار بار ان الفاظ کا استعمال کرتا ہے کہ خداوند میں ہوں، خدا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اور صرف میں خدا ہوں. اور اسی لیے خدا نے پہلا حکم بھی اسی طور سے دیا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. یہ انتہائی اہم بات ہے جو خدا نے اس اپنے نام کے ذریعے سے اپنے لوگوں پر ظاہر کر دی ہے. اور پھر ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ جب ہم میں جو ہوں سو میں ہوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر کوئی خاص لفظ ہمیں نظر نہیں آتا، ایک نامکمل سی بات لگتی ہے. لیکن یاد رکھیں خدا وقت کے ساتھ، کیونکہ جب آپ خدا کے ناموں کی بات کرتے ہیں نا تو جب خدا نے اپنے آپ کو اپنے بندے مقدس ابراہیم پر ظاہر کیا، وہاں پر ظاہر کیا یہوہ یری کے اختیار کے حساب سے. وہ یہوہ یری ہے یعنی کہ وہ مہیا کرنے والا ہے. پھر جب مقدس موسیٰ اب علیگ کے ساتھ جنگ ہے وہاں پر خدا نے ظاہر کیا یہوہ نسی کے طور پر، یہوہ میرا جھنڈا ہے. یعنی کہ جس قسم کے یاد رکھیں حالات ہوتے ہیں آپ کا خدا جو یہوہ خدا ہے اس قسم کے حالات میں آپ کے لیے وہی بن جاتا ہے. جب یہوہ یری کا معاملہ آتا ہے خدا یہوہ یری ہوتا ہے. جب یہوہ نسی کی بات ہوتی ہے خدا یہوہ نسی کے طور پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. جب یہوہ رافع کی بات کی جاتی ہے تو جتنے بھی خدا کے نام آپ اس حوالے سے پڑھتے ہیں وہ آپ کے سامنے مختلف واقعات اور مختلف حالات اور مختلف کہانیوں کے بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس قسم کے حالات میں خدا کے لوگ ہوتے ہیں اسی قسم کا وہ خدا بن کر ان کے درمیان موجود ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو بچا سکے، ان کی رکھوالی، ان کی نگہبانی، ان کی پروردگاری کر سکے اور ان کے سامنے اس بات کو رکھ سکے کہ خدا صرف میں ہوں. اور ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر اور اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے خدا نے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا. اور آج ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس کے نام کے حوالے سے، اس کی ذات کے حوالے سے، اس کے بارے میں جو معلومات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کر سکے. اور امید ہے اس میں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے. امید ہے کہ یہ پیغام آپ کو پسند بھی آیا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ جب ہم خدا کے حوالے سے یاد رکھ کے بات کرتے ہیں تو ایک بار خداوند یسوع مسیح سے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ سوال کیا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بعض یرمیا کہتے ہیں، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں نبیوں میں سے کوئی نبی ہے. خداوند نے یہ کہا کہ پھر تم اس حوالے سے کیا سمجھتے ہو؟ تو شاگردوں کا نمائندہ بن کر مقدس پطرس نے یہ جواب دیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور خداوند نے کہا کہ یہ بات تو نے اپنی طرف سے نہیں کہی. یہ بات یاد رکھیں، خدا کے بارے میں جاننا یہ بڑا اہم ہے. خدا کی ذات کے بارے میں جاننا یہ بہت اہم ہے کہ وہ کون ہے اور وہ ہمارے لیے کیا ہے اور وہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے.
وہ تو لا تبدیل خدا ہے۔ اگر آپ ملاکی نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں، اگر آپ عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں، تو وہاں پر خدا یسوع مسیح کی ذات کے حوالے سے، ملاکی نبی میں خدا کی ذات کے حوالے سے کہ وہ لا تبدیل خدا ہے۔ خدا یسوع مسیح کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے۔ وہ تو یکساں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ جس قسم کے ہمارے حالات ہوتے ہیں، وہ اسی قسم کا خدا بن کر ہماری مدد کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے خدا کا بندہ زبور نویس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ قوم ہے جس کا خدا خداوند ہے، اور مبارک ہے وہ جن کا خدا خداوند ہے۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔